السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دجال کی آمد۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ ابتداء سے لے کر انتہا تک سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس کے فتنے کی شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو اس کے فتنے سے ڈرایا۔ دجال کے معنی ہیں بہت زیادہ جھوٹا۔ دجال حق کے ساتھ باطل کو ملا کر بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا جاتا ہے۔ پہلے یہ خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو تبلیغ دے گا، آخر میں نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یاقوت سی ہوگی۔ مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ دجال دو قسم کے ہوں گے، ایک چھوٹے اور ایک بڑے۔ ہر جھوٹا مولوی، جھوٹے نبی جو لوگوں کو گمراہ کریں وہ چھوٹے دجال ہیں۔ بڑا دجال ایک ہی ہے جو خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ امام محمد بن احمد فرماتے ہیں دجال اور قرب قیامت ظاہر ہونے پر یقین رکھنا۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسے ہوگی جیسے پھلا ہوا انگور ہو۔ ایک آنکھ خون آلود ہوگی، اس کا سینہ چوڑا تھوڑا سا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا، اس کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جس سے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی حالت بہت بری ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارک کے مضامین سے پتہ چلتا ہے۔ دجال کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، جبکہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے۔ اس خشک سالی کے اسباب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کارے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت ایک اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 ہاتھوں کے برابر ہوگا، اور گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا، 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا۔ زمین کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں بچے گا جہاں پر وہ نہیں جائے، البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر فرشتوں کا پہرہ ہونے کی وجہ سے وہاں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ مدینے کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا۔ مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس دن مدینہ پاک ہر منافق مرد اور عورت سے پاک ہو جائے گا، اس لیے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے۔ بعض روایات کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال طرح طرح کے طریقوں سے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا۔
در حقیقت جسے وہ دوزخ کہے گا وہ جنت، اور جسے وہ جنت کہے گا وہ دوزخ ہوگی۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش ہوگی اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کرے گا۔ دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشان اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر طوخان نامی پہاڑ میں پناہ لیے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے اس پہاڑ کو گھیر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال ایسے گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو